بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں عورت کتنی دیر ٹھہر سکتی ہے، یہ سوال ہے۔ پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس ایک سیاہ رنگ کی سیاہ فام باندھی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی ایک لڑکی باہر نکلی، اس پر سرخ تسموں کا ایک کمر بند تھا جسے اس نے اتار کر رکھ دیا، یا وہ ہار خود گر گیا۔ ایک چیل وہاں سے گزری تو اس نے اسے گوشت خیال کیا، اس ہار کو اس نے کھانے کے قابل سمجھا بھی یہ گوشت ہے، اور وہ جپٹ پڑی، اس ہار کو لے گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اہل قبیلہ نے کمر بند تلاش کیا۔ وہ سیاہ فام عورت کہتی ہے کہ اس کے بعد اس ہار کو تلاش کیا گیا، ڈھونڈا گیا، مگر کہیں سے نہ ملا۔ انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہار جو ہے تم نے قیمتی سمجھ کر اٹھا لیا ہے، چوری کر لیا ہے، اور میری تلاشی لینے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے میری شرمگاہ کو بھی نہ چھوڑا، اس کی بھی تلاشی لی۔ اللہ اکبر۔ اور کہتی ہے اللہ کی قسم میں ان کے پاس کھڑی تھی کہ اتنے میں وہی چیل آئی اور اس نے کمر بند پھینک دیا تو وہ ان کے درمیان آ کر گرا۔ میں نے کہا تم اس کی چوری کا الزام مجھ پر لگاتے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب اپنا کمر بند سنبھال لو۔ اللہ اللہ۔ اور وہ شرمسار ہوئے، اس سے معافی مانگنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی چیز مانگ لو ہم سے، ہم نے خام خواہ تمہیں پریشان کیا ہے۔ اس نے کہا ایسے کرو کہ مجھے مسلمانوں کے پاس چھوڑاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلمان بھی ہو گئی۔ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا خیمہ جھونپڑا مسجد میں لگوا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلی آئی اور مسلمان ہو گئی۔ اس کا خیمہ یا جھونپڑا مسجد میں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، باتیں کیا کرتی تھی، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وہ عورت مسجد کے سین کی صفائی اس نے کرنی، مسجد کی دیکھ بھال کرنی، جھاڑو دینا۔ ایک دن وہ عورت فوت ہو جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ لیڈر تھے، وہ کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے تشریف لے کے۔ تو پیچھے سے یہ عورت فوت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا کہ چلو عام عورت ہے، اس کو دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی تھی، اس کو ہم نے دفن کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کی قبر پر گئے اور مغفرت کی دعائیں کی۔ میرا ایمان ہے دعائیں مانگنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دعا مغفرت کی مانگ رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو معاف بھی کیا اور جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمایا۔ ہیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے وہاں کھڑے ہو کے مغفرت کی دعائیں کی۔ خلاصہ ایک مرتبہ پھر میں بیان کر دیتا ہوں جو سوال کیا گیا ہے کہ مسجد میں عورت کتنی دیر ٹھہر سکتی ہے، سو سکتی ہے، آرام کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، کتنی دیر رہ سکتی ہے مسجد میں۔ تو پیارے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد میں عورت سو سکتی ہے اگر انتظام ہو تو، کیونکہ عزت بھی ملحوظ خاطر ہے نا، مردوں کا انجان نہ ہو، یہ ڈر خوف نہ ہو، مسجد میں عورت جو ہے وہ رہ سکتی ہے، خیمہ لگا کے سو بھی سکتی ہے، آرام بھی کر سکتی ہے، ٹھہر بھی سکتی ہے۔ مسجد کا احترام دونوں کے لیے
یکساں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مسجد کا احترام دونوں نے ہی اس کی پاسداری رکھنی ہے۔ یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ بخاری شریف کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عورت کا خیمہ مسجد میں لگوایا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ عورت ہمارے پاس آیا کرتی تھی اور ہمارے پاس بیٹھ کے بات چیت کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالی بات کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔